ازلان عشق جرنی آف ریونج رائٹر پری راجپوت فکشنل رائٹنگ قسط نمبر 1 سے 5 1 سے 5 قسط شروع کی جا رہی ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس چینل کے اوپر، تو آپ لوگ جو ہے وہ قسط کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وائس میں سننا چاہتے ہیں تو میں وائس اوور کر دیتی ہوں، آپ لوگ وائس اوور میں بھی سن سکتے ہیں۔ اس قسطوں میں جو ہے 5 قسطیں ہیں، ان میں جو ہے وہ مرکزی ایک طرح سے مرکزی کردار جو نبھایا ہے وہ ازلان شاہ ہے اور ریان یزدانی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو یہ 5 قسطیں ہیں ان میں جو بھی سینز ہیں جو یوٹیوب کے لیے جو ہے وہ اسٹوری لائن میں ضروری ہیں وہ سارے سینز جو ہے وہ ایڈ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ سین ہوں یا کچھ مس ہو گئے ہوں تو وہ سب آپ کو ای بک میں مل جائیں گے، تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیر کے۔ یہ کہانی ازلان شاہ کی اس داستان کا مرکزی کردار ایک ایسا شخص جس کی شخصیت میں بیک وقت کئی رنگ پوشیدہ تھے، بظاہر ایک حسین اور باوقار مرد، مگر اندر سے ایک ایسا انسان جو زندگی کے ایک تلخ حادثے کے بعد خود کو بہت کچھ کھو چکا محسوس کرتا تھا۔ اس نے MBA مکمل کر رکھا تھا، ذہانت اور قابلیت اس کی شخصیت کا حصہ تھیں، مگر اس کے دل میں موجود زخم وقت کے ساتھ بڑھنے کے بجائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں نے ایک ایسا حادثہ دیکھا تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اس حادثے کے بعد جیسے اس کے اندر کی تمام نرمی کہیں دفن ہو گئی تھی، اس کی شخصیت میں ضد، غصہ، انتقام اور نفرت نمایاں ہو چکے تھے۔ راتوں کی نیند اس سے روٹھ چکی تھی، کبھی کبھی اپنی ماں کی یاد اور ماضی کی وہ تلخ آوازیں اسے آج بھی اچانک نیند سے جگا دیتی تھی۔ ازلان شاہ تقریباً 6 فٹ قد کا مالک تھا، عمر 30 سال، مضبوط اور متناسب جسم، چوڑے شانے، سیاہ آنکھیں، کھڑی ناک اور چہرے پر ایک ایسا سنجیدہ تاثر اسے دوسروں سے منفرد بناتا تھا۔ اس کے چہرے پر کبھی کبھار پڑنے والا ہلکا سا ڈمپل اس کی سخت شخصیت میں بھی ایک عجیب کشش پیدا کر دیتا تھا، مگر اسے ہنستے ہوئے دیکھنا بہت کم لوگوں کے نصیب میں آیا تھا، کیونکہ وہ ہنستا ہی نہیں تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص رعب تھا، وہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، سامنے والے کے انداز سے اس کی سوچ کا اندازہ لگا لیتا تھا، اور جب کسی کو اپنا سمجھ لیتا تو پھر اس کے لیے آخری حد تک کھڑا رہتا تھا۔ مگر کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس سخت مزاج انسان کی زندگی میں داخل ہو کر اس کے دل کی دنیا بدل دے؟ کیا وہ کبھی کسی کی محبت میں گرفتار ہو سکتا تھا؟ کیا وہ کبھی اپنے جذبات کے سامنے بے بس ہو سکتا تھا؟ یہی سوال اس کہانی کو ایک ایسے سفر کی طرف لے جانے والے تھے جہاں بدلہ، ضد، نفرت اور انتقام اور محبت ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔ ازلان شاہ کا ماضی۔ ازلان شاہ کا تعلق ایک مضبوط اور خوشحال خاندان سے تھا۔ اس کے والد کراچی کے معروف کاروباری شخص تھے۔ دولت اور آسائش کی اس خاندان میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر قسمت نے ایک ایسا رخ اختیار کیا کہ یہ سب کچھ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ازلان شاہ کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے ایک ایسا بیٹا چھوڑ گئے جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ ازلان شاہ کا تعلق ایک ایسی دنیا سے بھی تھا جہاں جرائم کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ وہ شمس خان کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں کے خلاف کام کرتا تھا جو شہر میں جرائم کو بڑھاوا دیتے تھے، مگر ایک کارروائی کے دوران ازلان شاہ سے ایک اہم غلطی ہو گئی۔ کچھ اہم شواہد اس کے پیچھے رہ گئے اور یہی غلطی بعد میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گئی۔ اسی واقعے کے بعد ریان یزدانی اس کی زندگی میں داخل ہوا، ایک ایسا پولیس افسر جو گزشتہ 2 برس سے ازلان شاہ کے خلاف شواہد جمع کر رہا تھا۔ ریان نے اسے قانون کے سامنے پیش کرنے کا عزم کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے اسے سرنڈر کرنے کا پیغام بھی بھیجا تھا۔ اگر ازلان شاہ اکیلا ہوتا تو شاید وہ ریان یزدانی کو صرف ایک پولیس افسر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، مگر اس کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کی حفاظت اس کے لیے اپنی ذات سے بھی زیادہ اہم تھی۔ ان میں سب سے نمایاں نام شمس خان کا تھا۔ شمس خان
شمس خان اذلان شاہ کا جگری دوست، اس کا ساتھی اور اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ دونوں کی دوستی بچپن سے تھی۔ وہ ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، اور وقت کے ساتھ ان کا تعلق صرف دوستی تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ ایک دوسرے کے لیے خاندان کی مانند بن چکے تھے۔ شمس کی عمر 28 سال تھی۔ وہ 2 سال اذلان شاہ سے چھوٹا تھا۔ 6 فٹ قد و قامت، اسٹائلش بال، جم والی باڈی اور گہری سیاہ آنکھیں، وہ پروکار اور حسین تھا۔ شمس اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد اس وقت ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جب شمس ابھی کم عمر تھا۔ اس واقعے نے اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کی والدہ نے بڑی محنت سے اسے پالا اور شمس نے بھی کم عمری میں ہی حالات کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے والد کے معاملے میں انصاف نہ ملنے نے اس کے دل میں بھی ایک گہرا خلا پیدا کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور اذلان شاہ کے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ اذلان شاہ اور شمس خان نے اپنی پرانی رہائش چھوڑ دی اور کراچی کے دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ شمس نے اذلان شاہ اذلان شاہ کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ ہر ماہ اپنی والدہ کے لیے رقم بھیجتا رہا۔ اس کی ماں یہی سمجھتی رہی کہ اس کا بیٹا اچھی خاصی ملازمت یا کاروبار کر رہا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کا بیٹا ہر روز ایک مشکل دنیا کا سامنا کر رہا ہے۔ دونوں نے برسوں کی محنت کے بعد اپنے لیے ایک مضبوط مقام بنایا تھا۔ کئی مرتبہ حالات ان کے خلاف گئے، کئی مرتبہ انہیں اپنی جان کی فکر بھی ہوئی، مگر ان کا مقصد انہیں ہر بار آگے بڑھنے پر مجبور کرتا رہا۔ ریان یزدانی۔ گزشتہ 2 برسوں میں ان کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی ایک شخص کی وجہ سے آئی تھی، ریان یزدانی۔ ایک ایسا ڈی ایس پی جس کا نام شہر میں عزت سے لیا جاتا تھا۔ وہ اپنے کام کے حوالے سے مشہور تھا اور جس کیس کو ہاتھ میں لیتا اسے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اذلان شاہ گزشتہ 6 ماہ سے ڈی ایچ اے کے ایک پوش علاقے میں احتیاط کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اسی عمارت میں اس کے 3 فلیٹ تھے۔ ایک فلیٹ وہ خود استعمال کرتا تھا، دوسرا شمس خان کے لیے تھا، جبکہ تیسرا اس کے چھوٹے بھائی فرحان شاہ کے لیے تھا، جو لندن میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن کشش شاد بھی اسی کے ساتھ لندن رہتی تھی اور اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ اذلان شاہ کے والدین فرحان اور کشش کے بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس وقت اذلان شاہ کی عمر 18 برس تھی اور اسی عمر میں اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ دشمنوں اور اس حادثے کی وجہ سے، اس کے بعد دشمنوں کے تعاقب کی وجہ سے انہیں اپنی رہائش بھی بدلنی پڑی تھی۔ پہلے وہ گلستان جوہر میں رہتے تھے، مگر جب ان کی موجودگی کا سراغ مل گیا تو انہیں وہاں سے منتقل ہونا پڑا۔ اب وہ ڈی ایچ اے میں رہ رہے تھے، مگر اذلان شاہ جان چکا تھا کہ ریان اب اس کے پیچھے ہے۔ 6 ماہ بعد 6 ماہ گزر گئے۔ اذلان شاہ اور شمس خان نے خود کو زیادہ تر محدود رکھا۔ وہ غیر ضروری سرگرمیوں سے دور رہے اور صرف چند ضروری معاملات ہی انجام دیے، مگر ان کی زندگی کا سکون ایک ہی نام نے چھین رکھا تھا، ریان یزدانی۔ ریان مسلسل ان کے خلاف شواہد جمع کر رہا تھا اور ایک کارروائی کے دوران اس کے ہاتھ اہم سراغ لگ گئے تھے، جس کے بعد اس نے اذلان شاہ تک واضح پیغام پہنچایا کہ قانون کی گرفت اس کے قریب آ رہی ہے۔ اذلان شاہ نے بھی اسے جواب دیا، مجھ سے دور رہو۔ اس کا لہجہ سرد تھا، مگر اس کے اندر چھپا غصہ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مجھ تک آؤ گے تو حالات تمہارے لیے آسان نہیں رہیں گے، یہ اذلان شاہ کا وعدہ ہے۔ اس دھمکی کے بعد دونوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ 2 ماہ پہلے اذلان شاہ کو اپنے ذرائع سے خبر ملی تھی کہ ریان یزدانی کے پاس اس کے اور شمس خان کے خلاف کافی شواہد جمع ہو چکے ہیں۔ اب کسی بھی وقت قانونی کارروائی شروع ہو سکتی تھی۔ یہ خبر دونوں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث تھی۔ ریان یزدانی شہر کا ایک قابل افسر تھا، اسے کئی اعزازات مل چکے تھے، اس کا ریکارڈ مضبوط تھا اور وہ اپنے ہر کیس کو مکمل کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس
مرتبہ اس کا سب سے بڑا ہدف اذلان شاہ تھا، جو قانون کو ہاتھ میں لیتے مجرموں پر قہر برساتا تھا، لیکن یہ بات ریان یزدانی کو معلوم نہیں تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک عادی مجرم بن رہا تھا، اور ریان یزدانی کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اذلان شاہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ آج کل وہ محمود اور پی کے پیچھے تھے، اور ریان یزدانی ہر وہ لیڈ فالو کر رہا تھا جو پی کے تک جاتی تھی، تاکہ اذلان شاہ اور اس سے جڑے لوگوں کو پکڑا جا سکے اور منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ دوسری طرف اذلان شاہ نے شمس خان کو ایک خاص مقصد کے تحت ریان کے پیچھے لگا دیا تھا۔ مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ آخر ریان یزدانی کی کمزوری کیا ہے، ریان یزدانی کی کمزوری کون ہے۔ یہ سوال جلد ہی اس کہانی کو ایک نئے موڑ پر لے جانے والا تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ زویا یزدانی کا نام اذلان شاہ کی زندگی سے جڑنے والا تھا، اور اس ایک نام کے ساتھ کئی زندگیاں بدلنے والی تھیں۔ کنکلوژن: بدلے کا یہ سفر کہاں جا کر اختتام ہوگا؟ کیا نفرت کبھی محبت میں بدل سکتی ہے؟ کیا اذلان شاہ اپنے دل کی دیواریں کبھی گرا پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر زویا یزدانی کی زندگی اس دشمنی کا کیا نتیجہ بھگتے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جاری ہے۔ اذلان عشق: اے جرنی آف ریونج، قسط نمبر 2۔ کہانی وہاں سے آگے بڑھتی ہے جہاں اذلان شاہ اور شمس خان گزشتہ کئی ماہ سے معتاد زندگی گزار رہے تھے۔ ریان یزدانی مسلسل ان کے تعاقب میں تھا، اور دونوں جانتے تھے کہ زیادہ دیر تک یوں چھپ کر رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک شام اذلان شاہ اپنے فلیٹ میں شمس خان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی مسئلہ گردش کر رہا تھا: ریان یزدانی۔ اذلان شاہ نے گہری آواز میں کہا: شمس، ہم کب تک ایسے چھپتے رہیں گے؟ ہمیں اس ڈی ایس پی ریان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح زیر زمین رہیں گے تو اپنے کام کیسے سر انجام دیں گے؟ میرے دشمن اب بھی کھلے گھوم رہے ہیں اور مجھے یہ گوارا نہیں۔ شمس خان نے قدرے جھنجھلا کر جواب دیا: محمود اب تک ہاتھ نہیں آیا، اوپر سے ریان نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اذلان شاہ نے اسے غور سے دیکھا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا: تم ایسا کرو، اب مزید زیر زمین مت رہو، جا کر اس ڈی ایس پی کی کوئی کمزوری تلاش کرو۔ شمس نے ایک گہری سانس لی: اذلان شاہ، میں پچھلے 6 ماہ سے یہی کر رہا ہوں، مگر اس کے ریکارڈ میں ایسی کوئی بات نہیں مل رہی جسے ہم اس کے خلاف استعمال کر سکیں۔ وہ رشوت خور پولیس افسر بھی نہیں ہے، پھر اس کے خلاف ثبوت کہاں سے تلاش کروں؟ شمس لاچار محسوس کر رہا تھا۔ اذلان شاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا: اس کا گھر، اس کی فیملی، اس کے معمولات، کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس سے ہم بے خبر ہیں۔ اس نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے ہم ناواقف ہیں؟ شمس نے اسے بتایا کہ ریان کی فیملی بہت محدود ہے۔ گھر پر اس کے والدین اور شاید ایک بہن موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت حفاظتی دستہ تعینات رہتا ہے۔ اذلان شاہ کی نگاہیں اچانک سنجیدہ ہو گئیں۔ یہ حفاظتی دستہ آخر کس لیے ہے؟ معلوم کرو، کچھ تو ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولا: اب ہم مزید چھپ کر نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنے معاملات حل کرنے ہوں گے۔ جس طرح ریان گزشتہ 2 برس سے ہمارے پیچھے ہے، وہ آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ شمس نے اس بات میں سر ہلایا: ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں۔ اذلان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ 2 دن بعد شمس خان ایسی خبر لے کر واپس آیا جس نے اذلان شاہ کو حیران بھی کیا اور مطمئن بھی۔ اذلان: ریان یزدانی کے گھر سے 2 دن سے ایک لڑکی کالج جاتی ہے، اس کے ارد گرد 4 سے 5 محافظ رہتے ہیں، میں نے اس کا نام بھی معلوم کر لیا ہے۔ اذلان شاہ نے فوراً پوچھا: نام؟ شمس نے جواب دیا: زویا یزدانی، وہ کالج میں 2nd ایئر کی طالبہ ہے۔ شمس نے تفصیل سے بتایا: زویا یزدانی،
یہ نام سنتے ہی اذلان شاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے اس نام نے اس کے ذہن میں کسی نئے دروازے کو کھول دیا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ شمس، تم نے آج کئی ماہ بعد مجھے ایک اچھی خبر سنائی ہے۔ شمس حیران رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ اذلان شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ابھی تک سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، وہ لڑکی زویا یزدانی اب ہمارے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ شمس خان کے چہرے پر حیرت نمایاں ہو گئی۔ وہ اذلان شاہ کو برسوں سے جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اذلان شاہ نے کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی، اور اذلان شاہ کے کام کرنے کا یہ انداز ہرگز نہیں تھا۔ پھر اذلان شاہ کا ایسا کہنا شمس کو بالکل سمجھ نہ آیا تھا۔ اسے ایک پرانا واقعہ بھی یاد آیا، جب ایک کارروائی کے دوران ایک لڑکی نے اذلان شاہ کے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ اذلان شاہ نے اسے سختی سے دور رہنے کا کہا تھا۔ وہ ہمیشہ خواتین سے فاصلہ رکھتا تھا اور اپنے مقصد کو ہر چیز پر ترجیح دیتا تھا، مگر آج وہ خود ایک لڑکی کا نام لے رہا تھا۔ شمس نے بے یقینی سے پوچھا، اذلان، تمہارے اس کھیل میں لڑکی کہاں سے آ گئی؟ تمہارے کام کرنے کا یہ انداز نہیں ہے، پھر کیسے؟ اذلان شاہ نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ بات بالکل صاف ہے شمس، وہ لڑکی ہماری نجات کی کنجی ہے۔ شمس کے چہرے پر حیرت مزید گہری ہو گئی۔ اذلان شاہ نے اپنی بات جاری رکھی، اس کے بعد ریان کے لیے میرے خلاف کارروائی آسان نہیں رہے گی۔ میرے اور تمہارے معاملات بھی سنبھالنے کا راستہ نکل آئے گا۔ پھر اس نے ریان یزدانی کی جانب سے ملنے والی دھمکی کا ذکر کیا۔ ریان کے پاس شواہد موجود تھے اور کسی بھی وقت قانونی کارروائی آگے بڑھ سکتی تھی۔ اذلان شاہ کے لہجے میں عزم تھا۔ ریان یزدانی، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں تمہارے سامنے کیا راستہ کھولنے جا رہا ہوں۔ 2 برس سے بہت کچھ برداشت کر لیا، اب تمہیں بھی میرے جواب کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر شمس کی طرف دیکھ کر بولا، زویا کی عمر کتنی ہے؟ شمس نے جواب دیا، تقریباً 18 یا 19 برس۔ اذلان شاہ نے فوراً کہا، اس کے معمولات کی مکمل معلومات چاہیے، کالج جانے کا وقت، واپسی کا وقت، راستہ، سب کچھ۔ شمس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں۔ اذلان شاہ نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ جلدی کرو، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ریان اگلے ہفتے عدالت میں ثبوت پیش کرنے والا ہے، ہمیں اس سے پہلے اپنا راستہ نکالنا ہوگا۔ شمس خان وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے ذرائع سے زویا کے کالج سے گھر تک کے معاملات کی معلومات حاصل کر لیں۔ دونوں نے اگلے دن کے منصوبے پر غور کیا۔ اگلے دن دوپہر کے ٹھیک 2 بجے اذلان شاہ اور شمس خان اپنی گاڑی میں زویا کے کالج کے باہر موجود تھے۔ وہ زویا کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف زویا یزدانی اپنی زندگی سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اپنے بھائی ریان یزدانی کی بے حد لاڈلی تھی۔ ریان اسے اپنی بہن ہی نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، کسی بات پر انکار نہیں کرتا تھا، اور زویا کی آخری خواہش نے زویا کو اس سے دور کر دیا تھا۔ زویا میڈیکل کی طالبہ تھی، اس کا خواب تھا کہ وہ مستقبل میں ایک بہترین ہارٹ سرجن بنے۔ ریان ہمیشہ اس کے خواب کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اور اسے یقین دلاتا تھا کہ وہ جو چاہے بن سکتی ہے، مگر گھر میں زویا کی شادی کی بات بھی چل رہی تھی۔ خاندان کی طرف سے کبیر کے ساتھ اس کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ حسینہ چاہتی تھی کہ زویا اپنی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے شادی کر لے، کیونکہ انہیں ہمیشہ زویا کی فکر ستاتی تھی۔ اوپر سے ریان یزدانی کی جاب اور وہ جن خطروں سے کھیلتا تھا، اس کی وجہ سے حسینہ پریشان رہتی تھی۔ ابھی پچھلی رات کی ہی بات ہے، زویا کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی تعلیم اور اپنے خوابوں کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شادی کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جب اس کی ماں نے شادی کا ٹاپک چھیڑا تو اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا، بھیا، آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ مجھے ہارٹ سرجن بننا ہے، شادی وادی نہیں کرنی۔ ریان نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں گڑیا، میں تمہیں ڈاکٹر ضرور بناؤں گا، تم جو چاہو گی وہی ہوگا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ زویا کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔
حسین یزدانی نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی بہن کو کچھ زیادہ ہی آزادی دیتے ہو۔ کل اسے دوسرے گھر جانا ہے، وہاں زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھنے ہوں گے، ایسے کیسے چلے گا؟ ریان نے اپنی بہن کو دیکھ کر نرمی سے کہا، زویا میری اکلوتی بہن ہے، میرے لیے میری بچی جیسی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے زندگی کی ہر خوشی ملے، اس کی ہر خواہش پوری ہو، اور جب تک اس کا بھائی زندہ ہے زویا کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زویا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اب حسین نے گفتگو میں حصہ لیا۔ بیٹا، تم جو آج کل کر رہے ہو اور جس بندے کے پیچھے پڑے ہو وہ بہت خطرناک ہے، اور ایسے میں تمہارا خطروں سے کھیلنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ حسین یزدانی نے پھر ریان کو اس کے خطرناک کام کی یاد دہانی کروائی۔ وہ جانتے تھے کہ ریان جس کیس پر کام کر رہا ہے وہ معمولی معاملہ نہیں تھا۔ اذان شاہ کے خلاف شواہد اکٹھے کرنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ریان نے اطمینان سے جواب دیا، پاپا میں اس بار اسے قانون کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اگلے ہفتے میرے پاس مکمل شواہد ہوں گے، اس کے بعد میں کچھ عرصہ اپنے خاندان کو وقت دوں گا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ اس کے ذہن میں کسی کا چہرہ آیا جو زویا کی طرح ہی معصوم ہے۔ پھر اس نے خود ہی مسکرا کر سوچا کہ شاید اس کیس کے بعد وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی سوچ سکے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی جہاں کرنا چاہتے تھے وہ اس چہرے سے الگ تھا جو اس کے ذہن میں آیا تھا۔ حسین نے دوبارہ زویا کا ذکر کیا تو ریان نے یقین دلایا، زویا بالکل محفوظ ہے، میں نے اس کے لیے ہر وقت حفاظتی انتظام رکھا ہوا ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زویا نے محافظوں کا ذکر سنتے ہی منہ بنایا۔ مجھے ان محافظوں سے سخت خوف ہوتی ہے، وہ زیر لب بولی۔ ریان مسکرا دیا، تم جانتی ہو یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ زویا نے فوراً کہا، لیکن کالج میں سب لڑکیاں میرا مذاق بناتی ہیں، سب سمجھتے ہیں جیسے میں کوئی بہت خاص شخصیت ہوں، میرے آگے پیچھے ہر وقت محافظ رہتے ہیں، اسی وجہ سے میری دوستیں بھی بہت کم ہیں، صرف یشما میرے ساتھ رہتی ہے۔ ریان نے یشما کا نام سنا تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر بے اختیار نرمی آ گئی۔ زویا نے فوراً اپنے بھائی سے فرمائش کی، بھیا کل میری سالگرہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ کل میرے ساتھ محافظ نہ ہوں، میں صرف ڈرائیور کے ساتھ کالج جاؤں گی۔ کالج کے بعد میں اور یشما قریبی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں گے، بس ایک دن مجھے عام زندگی گزارنے دیں۔ اس نے لجاجت سے کہا، اگر آپ نے کل بھی مجھے اسی طرح پروٹوکول میں رکھا تو میری سالگرہ خراب ہو جائے گی۔ ریان نے فوراً انکار کر دیا، زویا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں ہمیشہ حفاظتی انتظام کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا۔ مگر زویا کہاں ماننے والی تھی، وہ فوراً نرم پڑ گئی، بھیا پلیز، میرے اچھے بھائی ہیں نا، میں ہر روز تو ایسی فرمائش نہیں کرتی، کل صرف میری سالگرہ ہے، مجھے اپنی دوست کے ساتھ کچھ وقت گزارنے دیں، ورنہ یشما بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گی، پلیز بھیا۔ زویا نے جھوٹ کہا۔ یشما کا نام لیا، جبکہ یشما نے بس اس کے گھر آ کر سیلیبریٹ کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ریان اسے دیکھتا رہا، زویا جانتی تھی کہ اس کا بھائی آخرکار اس کی ضد کے سامنے نرم پڑ جاتا ہے۔ پلیز بھیا، زویا نے ایک آخری کوشش کی۔ ٹھیک ہے تم گھر پر ریان نے ایک آخری کوشش کی، ٹھیک ہے تم گھر پر سالگرہ منا لو، میں گھر میں خوب سجاوٹ کروا دوں گا، تمہاری پسند کے کھانے بنواؤں گا، خوب جشن منانا جیسے پہلے منایا تھا۔ مگر زویا نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں بھیا، یشما گھر نہیں آئے گی، پچھلی مرتبہ بھی آپ نے میری سالگرہ گھر پر منائی تھی اور وہ بہت گھبرا گئی تھی، اس دن کے بعد سے وہ گھر بھی نہیں آتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ زویا کے لہجے میں حیرت تھی، پتہ نہیں آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا۔ ریان نے اسے گھورا تو زویا خاموش ہو گئی۔ زویا کی اتنی زیادہ ضد کی وجہ سے ریان کو صرف ایک گارڈ بھیجنا پڑا تھا، وہ بھی ریسٹورنٹ کے باہر رہنے والا تھا۔ ریان کو یشما پر سخت کوفت اور بیزاری ہوئی جو نہ جانے یہاں کیوں نہیں آنا چاہتی تھی، اس کی وجہ سے زویا اتنی ضد کر رہی تھی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی نظروں میں قصوروار یشما بن چکی تھی۔ فکشنل رائٹنگ۔ ادھر شہر کے دوسرے حصے میں اذان شاہ اپنے اگلے قدم کی تیاری کر رہا تھا، اسے اندازہ تھا کہ اگلا دن معمول کا دن نہیں ہوگا۔ زویا کی سالگرہ، اس کا کالج،
اس کا ریسٹورنٹ جانا اور حفاظتی انتظام میں آنے والی ممکنہ تبدیلی، یہ سب اس کے لیے ایک موقع بن سکتا تھا۔ اذلان شاہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ صرف ریان یزدانی کی زندگی میں ہلچل نہیں مچانے والا تھا، بلکہ خود زویا یزدانی کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ ایک طرف بھائی کی محبت تھی، دوسری طرف اذلان شاہ کی دشمنی، اور ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی ایک معصوم لڑکی زویا یزدانی، جس کی زندگی یکسر بدلنے کے لیے تیار کھڑی دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ جاری اذلان عشق ایپیسوڈ نمبر 3۔ گزشتہ رات کے بعد آنے والا دن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی زندگیوں میں ایسا طوفان لے کر آنے والا ہے۔ ایک معمولی سی غلطی نے کئی زندگیاں بدلنے کا راستہ ہموار کر دیا تھا۔ ریان یزدانی نے زویا کی خواہش پر اس کے حفاظتی انتظامات میں کمی کی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بننے والا ہے۔ اگلے دن زویا یزدانی اپنی دوست یشما کے ساتھ کالج سے نکلی تو دونوں کے چہروں پر معمول کی خوشی تھی۔ آج زویا کی سالگرہ تھی اور وہ اپنے بھائی کی اجازت سے پہلی مرتبہ بغیر مکمل حفاظتی احصار کے اپنی دوست کے ساتھ وقت گزارنے والی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے گرد موجود یہ معمولی سی آزادی کسی خطرے کو دعوت دے چکی ہے۔ یشما اور زویا کی دوستی اسکول کے زمانے سے تھی، دونوں نے ساتھ پڑھائی کی تھی اور کالج میں بھی ایک ساتھ داخلہ لیا تھا۔ دونوں کا خواب تھا کہ وہ مستقبل میں ڈاکٹر بنیں۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا بھی مشکل محسوس ہوتا تھا۔ زویا اکثر یشما کو چھیڑتے ہوئے کہتی تھی، شادی کے بعد تم میرے گھر آ جانا۔ یشما اس بات پر فوراً ناراضگی کا اظہار کرتی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارے بھائی سے شادی کرنے کی، دنیا میں آخری مرد بھی وہی رہ گئے تو تب بھی نہیں کروں گی۔ زویا ہنس کر اسے دیکھتی اور حیرت سے پوچھتی، یار میرے بھائی تو بہت اچھے ہیں، پتہ نہیں تم ان سے اتنی ناراض کیوں رہتی ہو؟ آخر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ تم ان کے نام سے بھی گھبرا جاتی ہو؟ یشما فوراً بات بدلنے کی کوشش کرتی ہے، بس کرو زویا، تمہارے بھائی کا رو بھی ایسا ہے، انہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہر وقت پولیس افسر بنے بیٹھے ہوں۔ میں تمہارے گھر بھی اسی لیے کم آتی ہوں، اس نے صاف جھوٹ کہا۔ حقیقت مختلف تھی۔ زویا اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگی۔ یشما نے پرانی بات یاد کرتے ہوئے کہا، اور تمہاری سالگرہ پر تو انہوں نے حد کر دی تھی۔ یشما کے چہرے پر خفت آ چکی تھی۔ زویا مسکرا کر بولی، اچھا جب تمہیں پول میں گرا دیا تھا؟ یشما نے فوراً نظریں چرا لیں۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کی لالی آ گئی تھی۔ وہ اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس رات بہت کچھ ایسا ہوا تھا جو بس ایک راز تھا۔ پھر یشما نے بیزاری سے کہا، تمہارے بھائی تو گھر میں بھی ڈی ایس پی بنے پھرتے ہیں، پتہ نہیں ان کی بیوی کیسے انہیں برداشت کرے گی، اوپر سے تمہارے لیے اتنے حساس ہیں کہ شاید اپنی بیوی کو بھی تمہارے معاملے میں سختی سے روک ٹوک کریں گے۔ زویا نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا، اس میں غلط کیا ہے؟ کس بہن کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس کا بھائی اس کا خیال رکھے؟ زویا نے اتراتے ہوئے کہا، جبکہ یشما خاموش ہو گئی کیونکہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا جو اس کے لاڈ اٹھاتا، مگر اس وقت دونوں کو کہاں معلوم تھا کہ ان کی یہ ہنسی چند ہی گھنٹوں بعد خوف میں بدلنے والی ہے۔ فکشنل رائٹنگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، بتائیے کہ آپ فرسٹ ٹائم ناول کو پڑھ رہے ہیں یا پھر یہ چینل سے آپ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ زویا اور یشما ریسٹورنٹ میں اپنی سالگرہ منا رہی تھیں، دونوں اپنی دنیا میں مگن تھیں۔ زویا کے چہرے پر خوشی تھی اور اسے اپنے بھائی سے ملنے والی اس مختصر سی آزادی پر بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی جو اسے اتنے سالوں بعد نصیب ہوئی تھی۔ دوسری طرف اذلان شاہ کے لوگ مسلسل زویا پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اذلان شاہ پہلے ہی اس موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زویا آج محدود حفاظتی انتظام کے ساتھ باہر ہوگی اور یہی اس کے لیے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا اتنا مناسب وقت تھا۔
وہ تو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، لیکن زویا کا انتظام دیکھتے اس نے شمس کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہاؤ کین بی دس ڈی ایس پی سو ڈم؟ یہ حفاظت ہے؟ اذلان شاہ نے تمسخر اڑایا۔ جو بھی تھا ان کا کام آسان ہو چکا تھا۔ برتھ ڈے کا منظر اذلان شاہ نے خود دیکھا ریسٹورینٹ میں، پھر شمس کے پالتو کتوں کی وجہ سے زویا اور اذلان شاہ کا ٹکراؤ ہوا، اور اس جان بوجھ کر ٹکراؤ کی وجہ سے زویا کا ڈریس خراب ہو گیا تھا۔ اس کے ڈریس پر جوس گر چکا تھا۔ زویا نے غصے میں اذلان شاہ کو دیکھا تھا، پھر اذلان نے معذرت کرتے اسے باتھ روم استعمال کرکے کپڑے صاف کرنے کی تجویز دی۔ یشما اس وقت آرڈر کرنے جا رہی تھی جب اذلان شاہ نے زویا کو ساتھ جانے کی پیشکش کی، جو اس نے ٹھکرا دی اور یشما سے کہا، تم کھانا آرڈر کرو، میں یہ صاف کر کے آتی ہوں، اور وہی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ زویا اپنا ڈریس صاف کرنے گئی تو وہی ماسک پہنا شہرا وہاں آ گیا جس کی خوشبو پہلے ٹکراؤ میں اس کے ناک پر چڑھی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اچانک حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ زویا یزدانی کو اذلان شاہ خود اپنے ساتھ وہاں سے لے گیا۔ زویا کو اس وقت تک پوری طرح اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کیا ہو چکا ہے۔ جب کھانا آرڈر کرنے کے کچھ دیر بعد بھی زویا نہ آئی تو یشما گھبرا کر باتھ روم گئی، لیکن وہاں زویا نہ تھی۔ اسے نہ پا کر اس نے پورا ریسٹورینٹ چھان لیا، گارڈ سے بھی پوچھا، پھر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گھبراہٹ میں بس اسے ریان یاد آیا۔ ریان! اس کے پاس نمبر پہلے سے تھا۔ اس نے جلدی جلدی کال ملائی اور اس سے بولا تک نہ گیا۔ ریان نے اسے ڈانٹا۔ ریان! زویا! کیا ہوا زویا کو؟ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ آپ جلدی آ جائیں پلیز۔ یشما بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ ریان ریسٹورینٹ بہت غصے میں آیا تھا اور پھر سب طرف دیکھتے وہ یشما پر چلا رہا تھا کہ میری بہن کہاں گئی؟ تم ساتھ تھی نا؟ پھر کیسے وہ غائب ہوئی؟ یشما بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی اور ماسک والے چہرے کو لمحوں میں پہچان چکا تھا۔ اذلان شاہ! اس کا پارا آسمان پر پہنچا اور آنکھوں سے جیسے لہو چھلکنے لگا۔ چہرہ سرخ اور رگیں غصے سے پھول گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد یشما ریان یزدانی کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، گہری اور سیاہ خاموشی۔ یشما نے کچھ بولنا چاہا لیکن ریان یزدانی نے اپنی دشت شہادت دکھاتے اسے گھورا۔ ایک لفظ نہ نکلے، بالکل چپ رہنا، تمہیں بعد میں دیکھوں گا۔ یشما نے اس کے بعد کچھ نہ کہا تھا۔ یشما خوفزدہ تھی اور بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی۔ کیا واقعی یہ ساری اس کی غلطی ہے؟ اس کے ذہن میں صرف زویا تھی۔ زویا! آخر تم کہاں ہو؟ یشما کو اپنی دوستی پر ندامت ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ زویا کو باہر آنے پر آمادہ نہ کرتی تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن اس نے تو بس ایک دو بار کہا تھا کہ باہر منائیں گے برتھ ڈے، لیکن اس نے گارڈز ہٹانے کو تھوڑی کہا تھا۔ ریان یزدانی کو زویا کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بہن کی حفاظت کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رہتا تھا، مگر آج ایک معمولی سی غفلت نے اسے بے بس کر دیا تھا، اور ساتھ بیٹھی یشما پر اس کا غصہ بہت بڑھ چکا تھا۔ اسے اس سارے فساد کی وجہ صرف یشما لگ رہی تھی۔ وہ یشما کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ وہ فوراً گھر پہنچا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی والدہ حسینہ یزدانی نے اسے اس حالت میں دیکھا تو فوراً گھبرا گئیں۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ ریان کی آواز بھرا گئی۔ مما! زویا! حسینہ یزدانی فوراً آگے بڑھیں۔ کیا ہوا زویا کو؟ وہ تو اپنی دوست کے ساتھ سالگرہ منا رہی تھی نا؟ ریان چند لمحے کچھ بول نہ سکا، پھر اس نے بے بسی سے کہا، زویا کو اذلان شاہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حسینہ یزدانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ اذلان شاہ؟ لیکن وہ تو چھپا ہوا تھا، انڈر گراؤنڈ تھا نا؟ کل ہی تو تم نے کہا تھا کہ اس کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے، پھر وہ ہماری بچی تک کیسے پہنچ گیا؟ حسینہ کے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کرنے لگے۔ ریان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا، مما، میرے پاس اس کے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ میں اسے قانون کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ میں نے اسے سرنڈر کرنے کا پیغام بھی دیا تھا، لیکن اس نے میری بہن کو اپنے منصوبے کا حصہ بنا لیا۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ پاپا کو بلوائیں۔ ریان کہہ کر چلا گیا تھا، اور جب حسین
واپس آئے تب تک حسینہ کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ حسینہ نے انہیں تمام صورتحال بتا دی اور گھر آنے کو کہا۔ دونوں فوراً ریان کے پاس اس کے کمرے میں پہنچے۔ ریان کی حالت دیکھ کر حسین یزدانی کا دل دہل گیا۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہے تھے کہ زویا اس وقت کہاں ہوگی اور اذلان شاہ آخر اس سے کیا چاہتا ہے۔ ریان یزدانی حد سے زیادہ غصہ کرتے اذلان شاہ کو سنا رہا تھا۔ حسین نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، ریان پہلے خود کو سنبھالو، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ ہمیں ابھی یہ معلوم نہیں کہ اذلان شاہ کا مقصد کیا ہے، اس لیے جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے زویا کی زندگی مزید خطرے میں پڑ جائے۔ مگر ریحان کا دل اپنی بہن کے لیے بے چین تھا۔ وہ بیقراری سے بولا، میں اپنی بہن کو اس کے پاس نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے تلاش کروں گا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ حسین نے اس کا بازو تھام لیا، تم پولیس افسر ہو، جذباتی بھائی نہیں، تمہیں اپنے عہدے کی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ اگر اذلان شاہ زویا کو ریسٹورنٹ سے لے جا سکتا ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ آگے کیا قدم اٹھائے گا۔ پہلے اس کی حرکت کا انتظار کرو۔ ریان خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ حسینہ یزدانی مسلسل رو رہی تھی، میری بچی نہ جانے اس وقت کس حال میں ہوگی۔ ریان اپنی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کے اپنے الفاظ میں بھی یقین نہیں تھا۔ حسین اور حسینہ کی زندگی ایسی ہی تھی، انہیں ہمیشہ سے پتہ تھا، ان کے پروفیشن ایسے تھے کہ خطرے سر پر منڈلاتے تھے۔ وہ روایتی ماں باپ نہ تھے، لیکن زویا کی فکر میں وہ روایتی ماں باپ ہی تھے، کیونکہ زویا معصوم تھی، اسے خطروں کا نہیں پتہ ہوتا تھا۔ پھر ریان نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، پاپا میں تھانے جا رہا ہوں، میں معلوم کرتا ہوں کہ وہاں کسی کو کچھ خبر تو نہیں ہوئی، اور پھر ایک خفیہ نمبر سے اذلان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پاس اس کا ایک نمبر تھا۔ وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ دوسری طرف اذلان شاہ گاڑی کی پچھلی نشست پر نہایت اطمینان سے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر معمولی سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ شمس خان گاڑی چلا رہا تھا اور کبھی کبھی آئینے میں پیچھے دیکھ لیتا تھا۔ زویا اس وقت بے ہوش تھی اور اذلان شاہ کی گود میں سر رکھے آرام کر رہی تھی۔ انہوں نے راستے میں شاہراہ فیصل سے کسی گلی میں جا کر گاڑی بھی بدل لی تھی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں سے گزر رہی تھی اور ایک پوش علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد اذلان شاہ اپنے فلیٹ میں پہنچا۔ اس نے زویا کو احتیاط سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گیا، پھر اسے بستر پر آرام سے لٹا دیا، دروازہ بند کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا اپنے آفس روم میں گیا اور شمس خان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اذلان شاہ نے سرد لہجے میں کہا، شمس مجھے ایک ویڈیو چاہیے۔ شمس نے حیرت سے پوچھا، کیسی ویڈیو؟ اذلان شاہ نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیل بتائی۔ اسے ایسی جعلی ویڈیو تیار کروانی تھی جس سے زویا یزدانی کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ شمس کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، لیکن تم اس ویڈیو کا کرو گے کیا؟ اذلان شاہ کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ پھر اس نے صاف الفاظ میں کہا، یہ ویڈیو زویا سے شادی کے لیے استعمال ہوگی، اور یہ ویڈیو ریحان یزدانی کے متعلق ہی تھی۔ شمس چند لمحوں میں اس کی پوری منصوبہ بندی سمجھ گیا۔ شمس وہاں سے نکل گیا، جبکہ اذلان شاہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ زویا اب بھی بے خبر تھی۔ اذلان شاہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ زویا ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، مگر اس وقت اذلان شاہ کے لیے اس کی شخصیت سے زیادہ اہم ریحان یزدانی کے خلاف اپنا مقصد تھا۔ وہ اسے اپنی دشمنی کا ذریعہ سمجھ رہا تھا۔ اذلان شاہ کے دل میں پچھلے واقعات بھی تازہ ہو گئے۔ ریحان کے ساتھ اس کی دشمنی 2 برس پرانی تھی۔ ریحان کی کارروائیوں کے باعث اذلان شاہ کے چند قریبی ساتھی بھی اپنی جانیں گنوا چکے تھے۔ اذلان شاہ نے ہمیشہ شمس خان کو اپنے بھائی کی طرح سمجھا تھا۔ وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ریحان کی کارروائیوں کے باعث شمس بھی کسی مشکل میں پڑے۔ گزشتہ 6 ماہ سے دونوں کو اپنی آزادی محدود کرنا پڑی تھی، اپنے مقصد سے دور رہنا پڑا تھا۔ اسی لیے اس بار اذلان شاہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ریحان یزدانی کو اپنے انداز میں جواب دے گا۔ زویا کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا۔ کچھ دیر بعد زویا یزدانی کی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے اسے احساس ہوا کہ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے اسے ریسٹورنٹ کا منظر یاد آنے لگا، اپنی سالگرہ، یشما، کپڑوں پر جوس گرنا اور اس کے بعد کی دھندلی سی یادیں۔
اچانک اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی، وہی گہری بھوری آنکھیں، چہرہ ایسا جیسے باہر ملک سے آیا ہوا شہزادہ ہو، وہی سنجیدہ چہرہ، وہی شخص جسے اس نے پہلے دیکھا تھا لیکن اب ماسک نہیں تھا۔ زویا گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ سامنے بیٹھے شخص کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ سکون سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے دیکھتا رہا۔ زویا نے گھبرا کر اپنی چادر تلاش کی، چادر بیڈ پر پڑی تھی۔ اس نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنے گرد لپیٹ لیا، پھر بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند تھا۔ وہ پلٹ کر بولی، آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس شخص نے نہایت سرد لہجے میں جواب دیا، اذلان شاہ۔ اذلان شاہ؟ کون اذلان شاہ؟ زویا نے فوراً کہا، میں کسی اذلان کو نہیں جانتی، پلیز دروازہ کھولیں ورنہ میرے بھیا آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اذلان شاہ نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ سنو زویا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، ڈرو مت۔ اسے اس معصوم پر ترس آنے لگا تھا۔ زویا نے فوراً انکار کیا، نہیں، میں کیوں آؤں؟ وہ دوبارہ دروازہ بجانے لگی۔ اذلان شاہ نے نسبتاً نرم مگر حکم دینے والے لہجے میں کہا، کیونکہ میں بلا رہا ہوں، یہاں آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ زویا نے اسے دیکھا، پھر بنا ڈرے اس کے قریب آئی اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، مجھے آپ کوئی اور لڑکی سمجھ کر یہاں لے آئے ہیں نا؟ معافی مانگ لے، میں اپنے بھائی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ اذلان شاہ اسے غور سے دیکھنے لگا، اس کی معصومانہ باتوں نے اسے چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ زویا نے پھر کہا، دیکھیں، آپ معافی مانگے فوراً۔ اس نے خود کو بہادر ظاہر کرتے ہوئے انگلی اٹھائی۔ اذلان شاہ کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا۔ چپ کرو اور یہ انگلی مجھے مت دکھانا دوبارہ۔ اس نے اس کا ہاتھ نیچے کیا اور اسے متنبہ کیا، مجھے فضول باتیں پسند نہیں، صرف کام کی بات کیا کرو۔ تم بہت بولتی ہو، لیکن اپنے بھائی پر ہی گئی ہو نا؟ بنا مطلب بولنا اور ٹانگ اڑانا دونوں بھائی بہن کا مشغلہ بن چکا ہے۔ زویا نے ہمت جمع کی، مجھ سے تمیز سے بات کریں، آپ کو نہیں پتا آپ کس کو یہاں لے آئے ہیں؟ میرا بھائی ڈی ایس پی ہے، وہ آپ کو قانون کے سامنے لے آئے گا۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور اپنے بھائی پر اعتماد بھی۔ آپ جانتے بھی ہیں میں کون ہوں؟ اذلان شاہ نے گہری سانس لی۔ ریان یزدانی کا نام سن کر اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ گزشتہ 2 برس سے ریان اس کے تعاقب میں تھا اور اب اس کی بہن بھی اسی کے سامنے کھڑی اسے للکار رہی تھی، یعنی دونوں بہن بھائی ایک جیسی خصلت رکھتے تھے۔ اذلان شاہ نے دوبارہ گہری سرد سانس لی۔ زویا نے پھر سے کہا، سنیے اذلان، آج تک آپ کا پالا زویا یزدانی سے نہیں پڑا ہوگا، جس کا بھائی ڈی ایس پی ہو، اسی لیے شاید آپ خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اذلان شاہ نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صحیح کہا، میں خود کو شیر سمجھتا تھا لیکن اب بھی سمجھتا ہوں۔ زویا اچانک ہنس پڑی، آپ کی شکل واقعی کسی خوفناک شیر سے ملتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی لڑکی نے اس اذلان شاہ کو اس طرح جواب دیا تھا۔ زویا نے ہنس کر تمسخر اڑایا۔ وہ غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اذلان شاہ نے سنجیدگی سے کہا، زویا، کیا تمہیں معلوم ہے تم کس کے سامنے بیٹھی ہو؟ میرا نام اذلان شاہ ہے۔ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، مجھے اس سے بولتے بولتے وہ رک گئی۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ ریان یزدانی کے گھر میں اس کا نام ضرور زیر بحث آیا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ ریان یزدانی کے گھر میں اس کا نام ضرور زیر بحث آیا تھا، اذلان شاہ، کرائم، عادی مجرم۔ زویا کے چہرے سے اچانک مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اذلان شاہ؟ وہی اذلان شاہ جس کے خلاف بھیا کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بدک کر صوفے سے اٹھی۔ اذلان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ زویا چند قدم بڑھاتے دروازے تک چلی گئی۔ اب اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ وہ کس شخص کے پاس موجود ہے۔ اذلان شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ تمہارا بھائی مجھے قانون کے سامنے لے جائے گا اور کیا کیا کرے گا؟ زویا نے کپکپاتی آواز میں کہا، دیکھیں خبردار، میرا بھائی آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ اذلان شاہ اس کی جرأت پر حیران بھی تھا اور اندر ہی اندر مسکرا بھی رہا تھا۔ زویا یزدانی، اذلان شاہ نے دروازے کے دونوں جانب اپنے ہاتھ رکھے، مجھے تمہارا یہ نڈر انداز پسند آ رہا ہے۔ پھر اس نے ریان کے خلاف اپنی ناراضی ظاہر کرتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی نے میرے قریبی لوگوں کو مجھ سے چھینا ہے، میں اسے آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ زویا نے فوراً اپنے بھائی کا دفاع کیا، میرے بھیا بے قصور ہیں، آپ انہیں کچھ مت کہیے گا،
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان شاہ نے اسے بغور دیکھا۔ گڑیا، تمہیں اس وقت اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے بھائی کی نہیں۔ اس کے لفظوں میں نرمی درائی تھی، مگر زویا مسلسل اپنے بھائی کی سلامتی کے لیے پریشان تھی۔ آخرکار زویا نے اس کے ہاتھوں کو دروازے سے ہٹا دیے۔ ہٹیں۔ اذلان شاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، زویا، تمہاری یہ مزاحمتیں زیادہ دیر نہیں چلیں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک خوشگوار موڈ میں نظر آنے لگا تھا۔ زویا دروازے تک گئی اور اسے پکارتی رہی، اذلان، اذلان، اذلان شاہ۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اذلان شاہ آخر اس سے چاہتا کیا ہے۔ اسے صرف یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ اس کے بھائی سے کسی معاملے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا اسے بہت سارے پیسے چاہیے ہوں گے۔ اس کی آواز شان اور مرجان کے کمرے تک بھی پہنچ گئی۔ دونوں اپنے کمرے سے باہر آ گئے کہ ایسی کون سی لڑکی ہے جو ان کے مالک کا نام ایسے لے رہی ہے۔ وہ اس گھر میں ملازم تھے، اس گھر میں ہی تو رہتے تھے، لیکن آج تک کسی کو ایسے اذلان شاہ کا نام لیتے نہیں سنا تھا جیسے یہ لڑکی دروازے پہ کھڑی لے رہی تھی۔ اور یوں ایک طرف زویا یزدانی اذلان شاہ کے سامنے اپنی زندگی کے سب سے مشکل لمحے سے گزر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف شان اور مرجان کی زندگی بھی ایک نئے موڑ میں داخل ہونے والی تھی، جہاں ہم جاننے والے ہیں کہ شان اور مرجان کون ہے۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، اگر آپ لوگوں کو یہاں تک کی سٹوری اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ لائک کریں، کامنٹ کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اور آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہے جو ہمیں لکھنے پہ مجبور کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے۔ میرا چینل ہے واٹس ایپ فکشنل رائٹنگ کے نام سے، اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ جتنے لوگ نیو ہیں، کمیونٹی پوسٹ لازمی دیکھا کریں، وہاں پہ تمام اپڈیٹس ہوتی ہیں ناول کے متعلق، اور یوٹیوب کے متعلق، چینل کے متعلق تمام جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ کمیونٹی میں دی ہوتی ہیں، تو اسے لازمی فالو کیا کریں۔ ناول اذلان عشق فکشنل رائٹنگ ایپیسوڈ نمبر 4۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز، جتنے بھی نئے لوگ اس یوٹیوب چینل فکشنل رائٹنگ کے ساتھ جڑے ہیں، سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ میرے ناول کی مکمل کہانی اس چینل پر ہی پوسٹ ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے واٹس ایپ چینل بنایا ہے فکشنل رائٹنگ کا، جہاں تمام ناول کی اپڈیٹس دی جاتی ہیں، اسے جوائن کر لیں۔ کمیونٹی پوسٹ میں لنک موجود ہے۔ میرا ناول اذلان عشق، اگر اس کے پہلے پارٹ کی ای بک لینی ہے تو واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر لیں، ناول کے متعلق تمام انفارمیشن مل جائے گی۔ فکشنل رائٹس بائی پری۔ چلیے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ گزشتہ قسط میں زویا یزدانی اذلان شاہ کے پاس آ چکی تھی۔ دوسری طرف ریان یزدانی اپنی بہن کی جدائی کے صدمے میں بے قرار تھا۔ اسے یقین تھا کہ زویا کو اذلان شاہ ہی اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، کیونکہ وہ ان آنکھوں کو اچھے سے پہچانتا تھا جن کے پیچھے وہ لگا ہوا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اذلان شاہ کے اصل عزائم کیا ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں اسے بس اتنا ہی پتہ تھا کہ اذلان شاہ کو اب ثبوت چاہیے ہوں گے۔ ریان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ نکلنا چاہتا تھا، مگر حسین یزدانی نے اسے روک دیا۔ وہ جانتے تھے کہ جذبات میں اٹھایا گیا ایک غلط قدم زویا کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ حسین نے بیٹے کو مضبوطی سے سمجھایا، ریان، پہلے خود کو سنبھالو۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اذلان آخر چاہتا کیا ہے۔ جب تک اس کا اگلا قدم ہمارے سامنے نہیں آتا، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ریان نے بے بسی سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ پاپا، میں اپنی بہن کو اس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ دوں؟ حسین نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، ہم زویا کو واپس لائیں گے، لیکن سوچ سمجھ کر۔ تم ابھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے جس سے اس کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے۔ حسینہ یزدانی ایک طرف بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کی زبان پر بار بار صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، میری بچی کو اپنی امان میں رکھنا۔ ریان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس کے دل پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ماں کو صرف زویا کی فکر تھی۔ ریان نے آخر کار فیصلہ کیا کہ وہ تھانے جائے گا، وہاں جا کر اپنے ذرائع سے معلوم کرے گا کہ اذلان شاہ کے بارے میں کوئی سراغ ملا
ہے یا نہیں۔ پھر وہ ایک خفیہ نمبر سے اذلان تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی دوران اس کی آواز شان اور مرجان کے کمرے تک پہنچی۔ دونوں اپنا آرام چھوڑ کر باہر آ گئے۔ شان اور مرجان میاں بیوی تھے، دونوں اذلان شاہ کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ شان کا خاندان نسل در نسل اذلان شاہ کے خاندان کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس کے والدین بھی اذلان شاہ کے والدین کے ہاں خدمت انجام دیتے تھے اور اب شان اسی وفاداری کو نبھا رہا تھا، مگر شان اور مرجان کی اپنی ایک الگ داستان تھی۔ شان نے اذلان شاہ سے اجازت لے کر مرجان سے شادی کی تھی۔ ماضی میں مرجان نے ایک انتہائی سنگین قدم اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اسی واقعے کے بعد شان نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر شادی کا فیصلہ کیا۔ وہ سنگین دھمکی اور حرکت جس کے بعد شان کو اس سے شادی کرنی پڑی۔ شان اسے گاؤں سے شہر لے آیا تھا۔ اذلان شاہ کی مدد سے اس نے اپنے لیے ایک خوبصورت کمرہ تیار کیا تھا۔ اس کمرے کو اس نے اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے خاص طور پر سجایا تھا۔ مرجان نے جب وہ کمرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی اتر آئی۔ گاؤں کے سادہ گھر اور چارپائی کے مقابلے میں شہر کا یہ خوبصورت کمرہ اس کے لیے بالکل نئی دنیا تھا۔ شان نے مسکرا کر کہا، اب جا کر تیار ہو جاؤ، آج تمہیں صرف میری بیوی بن کر میرے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ مرجان شرما کر مسکرا دی۔ شان نے اسے ہدایت کی کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے کیونکہ اذلان شاہ کی اجازت کے بغیر فلیٹ کے دوسرے حصوں میں جانا منع تھا۔ مرجان تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دلہن کے انداز میں گھونگھٹ لیے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ شان بھی تیار ہو کر واپس آیا۔ اس نے مرجان کا گھونگھٹ اٹھایا تو دونوں کی نگاہیں ملیں۔ مرجان کے چہرے پر حیا تھی اور شان کے چہرے پر محبت۔ اس نے مرجان کو ایک خوبصورت تحفہ دیا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ شان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مرجان کی آنکھوں میں جھجک تھی، مگر اس بار اس جھجک میں خوف کے بجائے اپنائیت تھی۔ شان نے اس کے ہاتھ کے زخم کا خیال رکھا اور اسے تسلی دی۔ آج کے بعد تم میری امان میں ہو اور میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو چکا ہوں۔ جو تم چاہتی تھی وہ ہو چکا ہے۔ مرجان، آج مجھے صرف تمہاری محبت چاہیے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ تم نے جو جذباتی فیصلہ کیا تھا وہ صرف میرے لیے بے پناہ عشق میں کیا تھا تاکہ میں تم سے شادی کروں۔ تم واقعی میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو، میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی ہو۔ مرجان کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے شان کی طرف دیکھنے لگی۔ شان نے پھر اس رات اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور مرجان بھی آہستہ آہستہ اپنی جھجک پر قابو پانے لگی۔ ان دونوں کے درمیان موجود فاصلے کم ہونے لگے۔ شان نے محبت سے اس کی پیشانی کو چوما، پھر اس کے زیورات اتارنے میں اس کی مدد کی۔ مرجان شرم سے آنکھیں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ازدواجی قربت کا وہ لمحہ آیا جس کا انتظار انہیں برسوں سے تھا، مگر اس رات کی تفصیل ان کی نجی زندگی کا حصہ تھی، اس لیے باقی رات محبت سے گزر گئی، اعتماد اور باہمی اپنائیت کے پردے میں ڈھل گئی۔ رات گہری ہوتی گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نئے رشتے کی خوشی میں گم ہو گئے۔ اور پچھلے 2 سال سے وہ یہاں تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شان ایک سمجھدار لڑکا تھا جس نے انٹر کیا تھا، لیکن مرجان ایک جذباتی لڑکی تھی جس کی تعلیم 5ویں فیل تھی، گاؤں میں رہتی تھی اور شان سے بے پناہ محبت تھی جس کی وجہ سے اس سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے بیچ ایک کانفلکٹ تھا کہ شان غلامی کرتا تھا، اذلان شاہ کی نوکری کرتا تھا، جبکہ مرجان کو بھی وہ کرنا پڑتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ مرجان چاہتی تھی شان ایسا نہ کرے، وہ کوئی نوکری کر لے، وہ اکیلے گھر الگ میں رہیں، لیکن کراچی جیسے شہر میں زندگی گزارنا مہنگا تھا۔ اذلان شاہ شان کے والد کے ایکسیڈنٹ میں ایک بازو جانے کے بعد بھی انہیں ہر ماہ خرچ دیتا تھا۔ اسی کے چلتے شان نے پڑھائی کی تھی، پھر پڑھائی کو خیر آباد کہتے شہر چلا آیا تھا۔ وہ مرجان سے شادی اسی لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کی سوچ میں فرق تھا۔ وہ شان کو غلام سمجھتی تھی اذلان شاہ کا، جبکہ شان وفاداری کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، تنخواہ لیتا تھا 1 لاکھ ہر ماہ، یہاں رہتا بھی ان کے گھر کے ایک کمرے میں تھا، کھانا پینا بھی مفت تھا۔ شان کی ایک بہن لیلا اور معذور باپ کے ساتھ ماں کی ذمہ داری اور خرچہ شان اٹھا رہا تھا، لیکن مرجان جذباتی فیصلے چاہتی تھی، اس کے چلتے اکثر ان کی بحث ہو جاتی تھی۔ مرجان پچھلے 1.5 سال سے شان کو اپنی مرضی سے چلاتی آئی تھی، لیکن جب سے اذلان شاہ واپس آیا تھا تب سے شان انہی کے آگے پیچھے گھومتا تھا، یہاں تک کہ دن میں بھی کبھی پچھلے 6 ماہ میں اس کے نزدیک نہ آیا تھا، کمرے میں نہیں آتا تھا۔ آج وہ دن تھا جب مرجان اسے اپنی باتوں میں لگا چکی تھی اور وہ
آپس میں حسین لمحے گزار رہے تھے۔ جب زویا کی آوازیں ان کے کمرے تک آئیں تو شان نے اسے اگنور کرنے کو کہا۔ وہ جانتا تھا اس فلیٹ میں ایک خفیہ کمرہ بھی تھا جس کا مرجان کو بھی نہ پتہ تھا۔ کچھ دیر بعد اذلان شاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو شان بیچ میں ہی رک گیا اور بستر سے اترتے فوراً جی حضوری کرتے واش روم چلا گیا۔ اس بات سے مرجان کو شدید غصہ آیا کہ شان اس کے ساتھ موجود تھا اور اسے چھوڑ کر ایسے اذلان شاہ کی ایک پکار پر چلا گیا۔ مرجان کا مزاج بری طرح بگڑ گیا۔ ضروری ہدایت اس سین کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے اور ای بک میں موجود ہے، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور فکشنل رائٹنگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مگر اسی گھر کے دوسرے کمرے میں زویا یزدانی اپنی زندگی کے سب سے مشکل سوال کے جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ اذلان شاہ اسے آخر کہاں لے آیا تھا؟ وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ریان یزدانی اپنی بہن تک وقت پر پہنچ پائے گا؟ دوسری طرف اذلان شاہ اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کی تیاری کر رہا تھا اور شمس خان اس کے حکم کے مطابق اگلا قدم اٹھانے جا چکا تھا۔ یہ رات صرف زویا کے لیے نہیں بلکہ شان، مرجان، ریان، شمس اور خود اذلان شاہ کے لیے بھی آنے والے طوفان کی ابتدا تھی۔ جاری ہے۔ اذلان عشق ناول بائے فکشنل رائٹنگ ود پری۔ اذلان عشق قسط نمبر 5۔ شہر پر رات کی تاریکی اتر چکی تھی مگر اذلان شاہ کے فلیٹ میں ابھی بھی روشنیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ آج کا دن اس کے لیے عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ اس کے گھر میں ایک خاص موقع کی تیاریاں جاری تھیں، ایسا موقع جس کی خبر ابھی بہت کم لوگوں کو تھی۔ کچن میں شان اور مرجان تیزی سے کام میں مصروف تھے۔ شان سبزیاں کاٹ رہا تھا جبکہ مرجان اپنے کاموں میں مصروف تھی، مگر اس کے چہرے سے ناراضی صاف عیاں تھی۔ وہ شان سے خفا تھی اور اس کا خفا ہونا بھی بے سبب نہیں تھا۔ آخر ایسے موقع پر شان اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شان جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلا رہا تھا اور ساتھ ہی مرجان کی ناراضی بھی برداشت کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کب تک ایسے منہ بناؤ گی؟ شان جھنجھلا اٹھا۔ مرجان نے فوراً جواب دیا، ساری زندگی۔ اس کے لہجے میں خفگی نمایاں تھی۔ شان نے اسے منانے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا ہے مرجان؟ کوئی بات نہیں ہے نا؟ دیکھو آج خوشی کا دن ہے، ایسے ناراض مت ہو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ رات کو تمہیں منا لوں گا نا، جیسے کہو گی کر لوں گا، شان نے مسکرا کر کہا۔ مگر مرجان کے دل کی ناراضی ابھی کہاں ختم ہونے والی تھی۔ دیکھو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ایسے منہ نہ پھلاؤ پلیز، شان نے دوبارہ منت کی۔ اپنا کام کرو، یہی سب اہم ہے تمہارے لیے۔ میرے اندر آگ کے شعلے بھڑکا کر بیچ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 2-5 منٹ رک جاتے تو کون سی آفت آ جاتی، مرجان نے غصے سے کہا۔ شان نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یار مرجان، اذلان مالک کبھی ایسے دروازہ بجا کر نہیں بلاتے، آج بلایا تھا اور دیکھ لے کتنا ضروری کام تھا ان کو۔ ان کی شادی کا دن ہے یار، سمجھا کرو۔ میری نوکری ہے کام کرنا، کھانا بنانا، رات 10 بجے تک میرا کام ہے ان کے کام کرنا۔ مگر مرجان کسی طور سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ ہاں، ہماری خوشیاں تباہ کر کے خود شادی کے شادیانے بجانا چاہتے ہیں، مرجان نے غصے میں کہا۔ شان کو اب اس کی بات بری لگنے لگی تھی۔ یہ کیا فضول بول رہی ہو تم؟ میری نرمی کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ ابھی کوئی سن لیتا تو غضب ہو جاتا۔ احساس نہیں ہوتا تمہیں لفظوں کی سنگینی کا؟ بولنے سے پہلے سوچتی بھی نہیں ہو تم؟ اس نے قدرے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ یار ابھی کسی کے کانوں میں یہ آواز پڑ جاتی تو بہت برا ہوتا، مرجان نے تلخی سے جواب دیا۔ ہاں، میرے بولنے سے کبھی کچھ اچھا ہوگا؟ اچھا کہاں ہوگا، برا ہی ہوگا نا، اس لیے مجھ سے بات ہی مت کی کرو، اپنا کام کرو چپ چاپ، مجھ سے نہ الجھو۔ یہ کہہ کر مرجان خاموشی سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ شان کا دل اچاٹ ہونے لگا، اسے وہاں پڑی ہر چیز بے رنگ اور بدصورت محسوس ہونے لگی۔ اسے کہاں اچھا لگتا تھا جب اس کی جان اس سے یوں خفا ہو جائے۔ وہ مرجان کا عادی ہو چکا تھا، اب اس کے بغیر اس کا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ شان نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ اس نے بریانی بنانے کا آغاز کیا اور ساتھ ہی کڑھائی گوشت اور بیف کا قورمہ بھی چڑھا دیا۔ دوسری طرف مرجان نے کھیر، کسٹرڈ، رائتا اور سلاد کا انتظام سنبھال لیا۔ کولڈ ڈرنکس، پراٹھے، روٹیاں اور نان باہر سے شمس خان لانے والا تھا، اس لیے ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ فکشنل رائٹنگ ود پری۔ اذلان شاہ اپنے فلیٹ کے دفتر میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے جیب سے اپنا آئی فون نکالا اور اپنے دونوں دوستوں کو فون ملا دیا۔
کال ملتے ہی اس نے سخت لہجے میں کہا، خبیثوں، کون سی صدی میں آؤ گے؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں، شرم نہیں آتی؟ دوست کی شادی میں سب سے لیٹ آنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اذلان شاہ فیض خان سمیت میر ہادی کو سخت سنا رہا تھا۔ فیض خان نے اپنی صفائی پیش کی، ہاں یار تھوڑا ڈیلے کر، میں کام میں پھنسا ہوں، ابھی تک چھٹی نہیں مل رہی، ایک بہت ضروری کام نکل آیا ہے، کیا کروں؟ اذلان شاہ نے جبڑے بھینچ لیے، پھر میر ہادی سے مخاطب ہوا، اور تو میر، تیرا کون سا بہانہ ہے اب؟ میر ہادی نے فوراً تسلی دیتے ہوئے کہا، یار میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، فکر مت کرو، ہم وقت سے پہنچ جائیں گے۔ اذلان شاہ نے قدرے اطمینان سے کہا، چل ٹھیک ہے، فیض کے بھروسے مولوی کو مت چھوڑنا، اسے دیر ہو جائے تو مولوی کو ساتھ لے کر آنا۔ چل ٹھیک ہے یار، یہ کہتے ہوئے اذلان شاہ نے کال منقطع کر دی۔ ابھی اسے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اذلان شاہ کی نظریں فوراً دروازے کی جانب اٹھی، وہاں شمس کھڑا تھا۔ شمس نے اپنا کام کر دیا تھا اور مخصوص ویڈیو بنا کر اذلان شاہ کو آگے شیئر کر دی تھی، جسے دیکھتے اذلان شاہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ شکریہ، تم نے ہمیشہ میرا کام کیا ہے اذلان۔ بس میں ایک بات کہوں گا، زویا بھابھی تمہاری بیوی بننے جا رہی ہیں، کوشش کرنا انہیں پیار سے ٹیکل کرنا۔ شمس نے بس اتنا کہا، لیکن اذلان شاہ کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی آ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن تم بھی یہ سمجھ لو کہ وہ میری بیوی بننے جا رہی ہے، اور مجھے اپنی نجی زندگی میں کسی یا مشورے یا مداخلت قطعی ناپسند ہے۔ اذلان شاہ کے بولنے پر شمس سر جھکا چکا تھا۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا، وہ تابعداری سے بولا تھا۔ اذلان شاہ کی سنجیدگی کے پیچھے آج ایک عجیب سی خوشی بھی چھپی ہوئی تھی۔ آج اس کی زندگی کا ایک اہم دن تھا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید صرف اس کی زندگی نہیں بلکہ زویا یزدانی کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں کس قدر پیچیدہ صورتحال اختیار کرنے والا ہے، مگر اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، زویا یزدانی، وہ لڑکی جسے وہ اپنے مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا، اب اس کی زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ اور آج رات اذلان شاہ اور زویا یزدانی کا نکاح تھا، مگر اس نکاح کے پیچھے چھپی حقیقت سے دنیا بے خبر تھی، اور شاید سب سے بڑھ کر خود زویا بھی۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس کا نام جوڑا جانے والا ہے، وہی شخص اس کی زندگی میں نفرت، انتقام، ضد اور محبت کی ایسی داستان رقم کرنے والا ہے جس کا اختتام کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اذلان شاہ نے شان کے ذریعے زویا کے پاس کھانا بھجوایا تھا جسے اس نے پھینک کر بے ادبی کر دی تھی، پھر کسی خیال کے تحت شان سے باتیں نکلوانے کے لیے اسے پیسوں کا لالچ دے رہی تھی، لیکن شان ایک وفادار نوکر تھا، یہ زویا کو نہیں پتہ تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا جب زویا کا اصرار بڑھا اور وہ اس سے موبائل چھیننے کی کوشش میں بیڈ پر اس کے اوپر گری۔ اسی وقت اذلان شاہ ساری باتیں سنتے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اذلان شاہ کا چہرہ اس بے شرمی پر سرخ ہو چکا تھا۔ شان معذرت زدہ تھا، جبکہ زویا نے بیڈ پر گرنے کا سبب شان کو ٹھہرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اذلان شاہ نے زویا کو آئینہ دکھایا کہ وہ خود غلط تھی۔ اس نے شان سے معافی مانگنے کو کہا، لیکن اس نے نہ مانگی تھی۔ اس نے زویا کو شان سے معافی مانگنے کو کہا، لیکن زویا نے معافی نہ مانگی تھی۔ اذلان شاہ نے پھر شان کو وہاں سے بھیج دیا کہ اس معاملے کو کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کرے۔ اذلان شاہ زویا کے پاس رک گیا، وہاں بہت سی باتیں تفصیل سے ان کے درمیان ہوئیں جنہیں آپ ای بک میں پڑھ سکیں گے۔ اس کے بعد بالآخر زویا اذلان شاہ سے نکاح کو تیار ہو گئی۔ اسے خوبصورت برائڈل ڈریس اور بیوٹیشن کے ذریعے دلہن بنا کر سجایا گیا۔ اذلان شاہ اسے کمرے میں لینے آیا تھا، پھر اسے گھونگھٹ کروا دیا تھا کہ وہ کسی اور کی نظریں زویا پر برداشت نہیں کرنے والا تھا۔ چونکہ آج مخصوص اس کا دن تھا تو اس کا حق تھا زویا کو سب سے پہلے دیکھنے کا، جو وہ کمرے میں دیکھ چکا تھا ایک نظر، لیکن تفصیل سے کہاں دیکھا تھا۔ اذلان شاہ کے دوستوں کے آنے کے بعد اس نے سب کے بیچ زویا سے 50 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح کر لیا۔ 50 لاکھ پر زویا ششدر رہ گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ادھر ادھر گھومتے اپنے پلان پر عمل درآمد کرنے لگی۔ بڑے آئے ہوں، شادی کریں گے، ان کی حسرتیں بس حسرتیں ہی رہیں گی مجھے پانے کی، آئے بڑے، وہ بڑبڑاتے جا رہی تھی، اور پھر اذلان شاہ کے آنے سے پہلے اپنے لباس کو تبدیل کرتے منہ ہاتھ دھو کر آرام سے بستر پر لیٹ کر کمبل سر تک تان کر مسکرا کر سونے لگی، جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔
جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نمبر 1 سے لے کے 5 تک کیسی لگی کامنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ میرا تو گلا سوکھ گیا ہے یہ وائس اوور کر کے، مجھے بار بار بیچ میں کھانسی بھی آ رہی تھی۔ بہت کنٹرول سے میں نے وائس اوور کیا۔ آپ لوگوں کو میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا میری آواز بہت بیٹھی ہوئی ہے، بہت خراب ہو رہی ہے اس وقت۔ اور اینڈ سوری فار دی آل دی بیک گراؤنڈ نوائسز، اگر آپ میری وائس سنتے ہیں ناول پڑھتے ہوئے تو بیک گراؤنڈ نوائسز کے لیے آئی ایم ریئلی سوری، معذرت ہے، کیونکہ میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ میں خود جتنا کنٹرول کر سکتی ہوں میں نے کیا ہے۔ لائک فین بھی تقریباً آف رہتا ہے، بہت سلو چل رہا ہے اس وقت فین ہمارا، بہت سلو ہے۔ اور اوور آل پورے الگ سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں وائس اوور کرنے کے لیے تاکہ آواز نہ آئے، لیکن اوبویسلی گھر میں جو ہے وہ آواز کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ سے بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس بلڈنگس ہیں تو دور سے کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ کبھی کوا بول رہا ہے، کبھی کوئی بول رہا ہے، تو مسلسل کچھ نہ کچھ آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں بیک گراؤنڈ میں، تو اس کا میں کچھ کر نہیں سکتی، وہ سب آپ کو بیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے میرے پاس کوئی حل نہیں ہے فی الحال۔ اور یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ وائس اوور کے ساتھ ایپیسوڈ سنتے ہیں آپ کو کیسی لگتی ہے، ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کیا کریں یار۔ نیگیٹو کامنٹ کرنے والے تو کامنٹ کر دیتے ہیں پوری ایپیسوڈ سننے اور پڑھنے کے بعد، کچھ نہ کچھ آگے کامنٹ نیگیٹو کر دیتے ہیں، لیکن میرے پازیٹیو ریڈرز کا انتظار مجھے ہوتا ہے، کیونکہ پازیٹیو ریڈرز ہی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اتنے صبر کے ساتھ، اتنے مہینے بعد وہ جو ہے وہ قسط ان کو ملتی ہے، جب تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی اور پھر پڑھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے ان کو۔ تو مجھے بھی ان کے کامنٹ پڑھ کے پھر خوشی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ کہ وہ میرے لویل ریڈرز ہیں، اور آپ لوگ میرے لویل ریڈرز ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرو، کامنٹ لازمی کیا کرو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک رائٹر کے لیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اسی موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ لکھتے رہیں اور آپ تک قسطیں پہنچاتے رہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ قسطیں اچھی لگی ہوں گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان قسطوں میں آلریڈی جو ہے وہ سینس اسکرپٹ ہیں اور ای بک میں موجود ہوں گے، تو اگر آپ کو مکمل جو ہے وہ سین پڑھنے ہیں، یہاں پہ یوٹیوب کے مطابق مخصوص جو ہے وہ کہانی پیش کی گئی ہے اور مخصوص اور منفرد، لیکن جو ہے ای بک میں تھوڑے سے جو ہے وہ اضافی سینس بھی ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اگر اضافی سینس بھی پڑھنے تو آپ ای بک میں پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی کسی اسکیم کا حصہ نہ بنے۔ لوگوں کے ساتھ اسکیم ہو رہے ہیں، میرے ناولس بیچے جا رہے ہیں، کہیں اور سے کوئی نہ کوئی بیچ رہا ہے، اور یہ سب انفارمیشن مجھے ملتی رہتی ہے، اور جو ہے وہ ایکشن لینا ہوتا ہے لیگل وہ میں ان کے خلاف لیتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ سب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پلیز اسکیم کا حصہ نہ بنا کریں۔ میرے ناول میں آلریڈی نمبر موجود ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کمیونٹی میں نمبر مل جائے گا، واٹس ایپ چینل کا لنک مل جائے گا، تو پھر اس کے بعد بھی اگر آپ فراڈ کا اسکیم کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ آپ کی خود کی غلطی ہے کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، سرچ نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے اس کے اوپر، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچوئل رائٹر کون ہے جس کا ناول ہے، اور آپ لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے۔ تو دھوکے سے بچیں، اور یہی کہوں گی کہ ناول کو پسند کرتے ہیں تو اپریشیٹ لازمی کریں، اور اس کے پارٹ 1 جو ہے وہ ای بک کا کمپلیٹ ہے آلریڈی، جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔